اللہ والوں کے زبانوں میں الہامی باتیں ہوتی ہیں. ان کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ انسان کے لیے علاج ہوتا ہے. اور اس میں خاص طور پر جب وہ کسی مرید کو نصیحت کر رہے ہوں تو بالکل وہ اذن اللہ ہوتا ہے معاملہ، کیونکہ اللہ جانتا ہے شیخ تربیت کرنا چاہتا ہے اس کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں مدد فرماتے ہیں اس شیخ کی، اور اس کی زبان سے وہ باتیں وہ چیزیں نکالتے ہیں جو کہ اس مرید کے لیے زندگی مفید ہو. تو یہ اکثر ایسا ہوتا ہے، مشائخ کرام کی زبانوں سے جب کوئی چیز نکلتی ہے تو وہ مرید کو نصیحت کے طور پر بیان کرتے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں ایک بہت بڑا پیغام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. دوسری چیز یہ کہ جب آدمی اللہ والا کسی کی، اور پھر یہ تو مجدد کی بات ہے، ان کی زبان ہے، ان کا فرمان ہے، اس کا تو رنگ ہی عجیب ہے. تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ بات کسی مرید کو کہہ رہا ہے شیخ، تو بس اس تک ہی وہ آگے بات نکلی نہیں. لیکن بعض اوقات جب ایسی باتیں، حالانکہ جن کو نصیحت فرما رہے ہیں جس مرید کو، ان پہ سب تو وہی مکتوب لکھے ہیں آپ نے، زیادہ نہیں. تو بہر پھر مرید کے لیے کہا جائے سن لیتا ہے، لیکن وہ چیزیں جو نکل جائیں باہر، جیسے مکتوب میں آ گئی نصیحتیں، تو اس کا مطلب جو الہامی بات کی گئی ہے صرف اس مرید ہی کے اصلاح کے لیے نہیں کی، بلکہ حقیقت میں یہ ہے کہ بات پھیل گئی ہے، تو وہ ہر انسان کے لیے ہے جو اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اور خاص طور پر وہ سالکین جو اس سلسلے سے منسلک ہیں اور تعلق رکھتے ہیں، تو ان کے لیے تو وہ بہت ہی قیمتی چیز ہے، ہیرا ہے، جواہرات ہے. فرماتے ہیں کہ بے ثبات مختصر زندگی میں کثرت ذکر سے اپنے دل کو گناہوں سے بچانے کی فکر کرو. یہ ہے نصیحت جو حضرت نے فرمائی، علاج فرمایا مختصر زندگی میں. کیا؟ کثرت ذکر سے اپنے دل گناہوں کی فکر کو بچانے کی. کہ جو ایک کام تم کر لو گے اس میں فائدے ہی کتنے بیان فرمائے. اس چیز کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کثرت ذکر. اس بے ثبات زندگی اور مختصر زندگی میں جو کام ہم نے کرنا ہے، وہ کام کیا بتایا؟ وہ کام یہ ہے کہ دل کو گناہوں سے پاک کرنا ہے. دل کو گناہوں سے پاک کرنا ہے. جب دل پر گناہ جمع ہو جاتے ہیں تو نہ پھر زندگی سے نہ ہمیں یہ مختصر نظر آتی ہے اور نہ ہی ہمیں یہ بے یقینی نظر آتی ہے. تبھی ہم زندگی میں منہمک ہو جاتے ہیں. تو دل کو پاک کرو، دل کو گناہوں سے بچاؤ، دل کی حفاظت کرو. یہ ہے مریدوں کو نصیحت اتنے بڑے شیخ کی. پہلی چیز کہ جب کثرت اللہ کا ذکر کریں گے، آپ نصیحت فرما رہے ہیں، اور کثرت سے کریں گے اللہ کو یاد آپ، تو پہلی چیز یہ ہوگی کہ آپ کے دل جو ہیں گناہوں سے بچنا شروع ہو جائیں گے. آٹومیٹکلی اللہ پاک نے اس ذکر کے اندر اللہ تعالیٰ نے تاثیر اور خاصیت رکھی ہے. دیر بدیر، جلدی ٹائم کتنا لگے، لیکن نکال دے گا انسان کو الحمدللہ دنیا کی محبت قلب سے نکال دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے اندر یہ ایک تاثیر بہت زبردست رکھی ہے. یعنی یہ حضرت
مجدد حسین رحمۃ اللہ علیہ ذکر کی تعریف فرماتے ہیں کہ دل کو پاک کے لیے، دل کو گناہوں سے بچانے کے لیے، جس کی وجہ سے ہم زندگی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے، زندگی ہماری بہت ہی زیادہ قیمتی نظر آتی ہے، تو اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ کثرت ذکر اللہ کا کرو، کثرت ذکر اللہ کرو، ہر وقت اپنے آپ کو ذکر میں محو رکھو، زبان بھی اللہ کا ذکر کرے اور دل بھی اللہ کا ذکر کرے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں رحم اللہ کہ فکر ختم ہو چکی ہے ہماری آخرت کی، اور اس کی جگہ دوسری فکروں نے ہمارے گھیر لیا ہمیں۔ تو جب ہم اس فکر کو آخرت کی فکر میں لے کر آئیں گے تو پھر زندگی تبدیل ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ کام ہوں گے، زندگی کے پہ تو رہنا ہے، ضرورت پوری ہوں گی، لیکن پھر ایک فکر کیا پیدا ہو جائے گا؟ جب آخرت کی فکر ہو جائے گی تو فکر یہ پیدا ہو جائے گا کہ جو کام بھی دنیا کے اندر میں کرے گا وہ، تو سب سے پہلے وہ اس کام پہ یہ سوچے گا کہ میری آخرت میں نقصان تو نہیں ہو رہا اس سے۔ سبحان اللہ، کاروبار ہو، بزنس ہو، گھر ہو، شادی ہو، بچے ہو، مکان ہو، بیوی ہو، سب سے پہلے اس میں یہ سوچ پیدا ہو جائے گی، کیونکہ فکر آخرت اس میں پیدا ہوگی، تو فکر آخرت جب پیدا ہو جائے گی تو فکر دنیا ختم ہوگی، تو پھر اس کا کام یہ ہوگا کہ جب بھی دنیا کسی ضروریات کو پورا کر رہا ہوگا، دنیا میں تو رہنا ہے، کھانا پینا سب کرے گا، لیکن اس کے ساتھ ایک سٹینڈرڈ چینج ہو جائے گا اس کا، اور اس سٹینڈرڈ کیا چینج ہوگا کہ وہ پھر ہر کام کرنے سے پہلے، ہر کام کرنے سے پہلے، کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، بزنس کا ہو، گھر کا ہو، شادی ہو، بیاہ ہو، کوئی شادی میں آپ کو دعوت دے رہا ہے، کوئی کسی سے بلا رہا ہے، زندگی کے جتنے اتوار ہیں ہمارے، جب فکر چینج ہو جاتی ہے آخرت کے لیے، تو اس کا پھر یہ بن جاتا ہے کہ اس کام کو جو میں کرنے جا رہا ہوں اس میں میری آخرت کا نقصان تو نہیں ہے۔ سبحان اللہ، جب وہ مطمئن ہوگا اس کام میں میری آخرت کا نقصان تو نہیں ہے، تو پھر اس کام کو وہ کرے گا، اس کی آخرت بچنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس کا حکم فرما رہے ہیں کہ فکر کو بھی تبدیل کرو،